یہ چیزیں ہمارے لیے محرک بن جائیں کہ ہم اہل بیت کی طرف اور عزاداری اہل بیت کی طرف، مجالس کی طرف اور محتوی مجالس کی طرف ہماری توجہ ہو جائیں. ہماری عزاداریاں اور مجالس برائے نام نہ ہوں. اہل بیت کی توجہ خاص خاص چیزوں کی طرف ہے، ہماری توجہ بھی انہیں چیزوں کی طرف ہونی چاہیے. حضرت آبا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح، جو شخص سانس لیتا ہے ہماری مظلومیت ہے، مظلومیت اہل بیت کو سمجھ کر اور تصور کر کے انسان سانس لیتا ہے اور اندوہگین ہو جاتا ہے، غمناک ہو جاتا ہے، تو یہ سانس تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. جس قدر ہم مظلومیت اہل بیت پہ غمگین ہیں اور سانس لے رہے ہیں، ہر سانس تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور ہمارے لیے غمگین ہونا عبادت کا ثواب ہے. جب تک ہم اہل بیت کے غم میں ہیں، جس وقت تک ہم غم مناتے ہیں، اس وقت تک ہم عبادت میں ہوتے ہیں. آپ مجالس میں بیٹھے ہیں، آپ جلوس اللہ میں بیٹھے ہیں، آپ روحانی میں نظری میں بیٹھے ہیں، عبادت میں ہیں، اس میں شک نہ کریں. وَكِتْمَانُ السِّرِّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہمارے اسرار کی حفاظت کرنا یہ راہ خدا میں جہاد کا ثواب رکھتا ہے. یہ جو کتمان سر ہے، رازہائے اہل بیت کو پوشیدہ رکھنا نامحرموں سے اور دشمنوں سے. کہ احادیث اہل بیت میں بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ دشمن نہیں سمجھ سکتے ہیں، مخالفین نہیں سمجھ سکتے، یا کم عاقل افراد نہیں سمجھ سکتے ہیں. بعض لوگ یا ان سے غلط مطالب نکال لیتے ہیں. تو ایک شیعہ واقعی کو چاہیے کہ ایسی احادیث دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ دیں اور وہاں بیان نہ کریں، نہ اہلوں سے نہ کہیں. یہ اہل بیت کی خواہش ہوتی ہے کہ جب تک کوئی اہل نہ ملے اس وقت تک بیان نہ کرے مطالب کو. آپ نے مثلا بلند و بالا مطالب اہل بیت، مقامات اہل بیت بیان کیا، ممکن ہے سننے والا پھر غلوب میں پڑ جائے، وہ پھر شک کرنے لگے، اس کے منحرف ہو سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں، یا پھر خوف ہیں، خطر ہیں دشمنوں کی طرف سے. آپ مطالب بیان کریں اہل بیت کے بارے میں، دشمن داغ میں ہیں، آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، کسی اور مومن کی عزت کے لیے خطرہ ہے، اس کا بھی ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اسے کہتے ہیں کتمان سر، ظاہری معنی یہی ہے. تو یہ جو انسان اپنے نفس پہ ضابط حاصل کریں، قابو رکھیں اور بیان نہ کریں وہ ساری باتیں، یہ جہاد کا ثواب رکھتا ہے. تو اہل بیت کی توجہ ان چیزوں کی طرف ہے. شیعہ اہل بیت کو رازدار اہل بیت ہونا چاہیے. ہر فضائل، ہر رسم ناقص کے سامنے بیان نہ کریں. ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، پھر کہتے امام نے فرمایا یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذهب، اس حدیث کو سونے سے لکھنا چاہیے. یعنی یہ حدیث قیمتی ہے، باارزش ہے، ہر شیعہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں سنہرے حروف سے لکھنا چاہیے. یعنی اس کی اہمیت زیادہ ہے. حضرت آبا امام صادق علیہ السلام من دمعت عینہ فینا دمعتا لدم سفک لنا، جس کی آنکھیں ہمارے لیے روئے اس خون کی خاطر جو ناحق بہائے گئے، ہمارے خون کی خاطر کہ اہل بیت اور اصحاب اہل بیت، اولاد اہل بیت کو ناحق دشمنوں نے قتل کیا، خون بہایا. اس پہ اگر کوئی شخص فدیہ کرے، او حق لنا نقصنا ہو، یا ہمارا جو حق تھا اسے غصب کیا. حق اہل بیت سب کو معلوم ہے، حق امامت انہیں کرنے نہ دیا، حق خلافت انہیں کرنے نہ دیا، حق حکومت انہیں کرنے نہ دیا، حق رہبری انجام دینے نہ دیا، رکاوٹیں کھڑی کی. حق اہل بیت بول ہیں
یہ ظاہری اور جو بالا ترین حقوق ہیں، حق امامت اور رہبری اور خلافت اور پیشوائی کو امامت اہل بیت امام ہے لیکن امامت کرنے نہیں دیتے، ہم کو حسد کر دیتے ہیں، ان کی جائگاہ کو حسد کر دیتے ہیں اور انہیں اس مقام سے دور رکھتے ہیں. یہ چیزیں اور حق لنا نقصنا ہو، یا ہمارے وہ جس ہم سے چھین لیا اس پر اگر کوئی شخص گریا، نہ صرف مصائب اہل بیت پہ گریا کریں بلکہ اس سے کہیں زیادہ حق ہے ہمیں کہ ہم ان حقوق پہ گریا کریں جو اہل بیت سے نصب کیے گئے. اگر امیر المومنین کو حکومت کرنے دیتے، خلافت کرنے دیتے، رہبری کرنے دیتے ہیں تو آج دنیا کی حالت نہ ہوتی. اسی طرح باقی امام کو بھی حق اہل بیت جو حاصل ہوا اس پہ زیادہ رونا چاہیے. خود اہل بیت اس پہ گریا فرماتے تھے. آقا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حدیث مبارکہ کہ ہر عید پہ ہمارے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حق دوسروں کے ہاتھ میں، یعنی وہ جو حق ہے حکومت اور خلافت ہمارا ہے، اس دوسرے بیٹے خلافت کر حکومت کر رہے ہیں. جو خدا نے ہمیں حق دیا تھا تو اس ہو جاتی، اس پہ زیادہ اہل بیت گریا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس مطلب کی طرف توجہ، او حق لنا نقصناه او عرض انتهك لنا، یا ہماری جو حد کی حرمت کی گئی اہل بیت کی اس پہ گریا کرے. او احد من شیعتنا، یہ بہت بڑا مقام ہے شیعوں کے لیے. اہل بیت اپنے ساتھ شیعوں کو بیان کیا کہ یہ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں اس پہ گریا کریں یہ ثواب ہے، اور ہمارے کسی شیعہ کے ساتھ بھی اگر ایسا اس پر بھی اگر گریا کرے یہ ثواب ہے. کسی شیعہ کا حق چھین لیا جائے انسان کو اس کو غمگین ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے. اگر اس کی حق کی عزت ہو جائے انسان کو ناراحت ہونا چاہیے. او لأحد من شیعتنا، یا کسی شیعہ کی حق کو حرمت کی تو انسان ناراحت ہو جائے تو پھر ان سب کا ثواب وَوَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي الْجَنَّةِ مُقَبَّلًا، اس گریہ و آہ و نالا اور اس غم کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس غمگین عزادار شخص کو جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کے لیے قرار دے دیں.